کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہاں؟ سلمان صاحب، آپ انجان مت بنے۔ تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا۔ تم کیسے بھول گئے ہو؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بیوقوفی کی تھی میں نے سبین پر اعتبار کر کے، اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم تو جانتے ہو الٹے دماغ کا انسان ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے نکاح کو بھول گئی؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی اس شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہاں تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے جب پچھلے سال استنبول گئے تھے۔ جی جہاں اچھا لڑکا ہے؟ مائی فٹ، انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ ترکی میں پیدا ہوا ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے اور نہ پنجابی۔ اور کبھی اس نے ماموں کا حال پوچھا ہے؟ کبھی فون کیا ہے بھائی؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کریں بھائی میں 18 دن وہاں رہا، روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جہاں آخری روز مجھے ملا وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ ہاں اس کا دور پرے کا ماموں لگتا ہوں، اور وہ مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ اور پوچھنے لگا کہ پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے کھلا لینے کا نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ترکی لڑکی کے جہاں کے ساتھ اس کے گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی، الامان، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی تو پر ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہان بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، اور وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہان کو یاد ہے اور نہ سبین کو۔ سبین تو اب ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر کل ولید سے ملوں گا، آپ کو اب جو بھی رشتہ اچھا لگا میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ حیا میں اب مزید سننے کی تاب نہ تھی، وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہاں سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اس نے اپنے اور اس کے رشتے سے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئی اور فرد جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان اس کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا، اور اس وزٹ کے بعد سبین پھپھو بھی نہیں آئی۔ نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا، رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھیں، اگر کرتا تھا جہان سکندر بھی تو اس کا ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ارم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کرتے کرتے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر ان کو نہیں ملتا تھا۔ شروع کے چند دن پھپھو بہت فون کرتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا، 3 ماہ میں ایک فون ادھر سے چلا جاتا، یوں 6 ماہ میں 2 دفعہ صحیح بات ہو جاتی، رسمی علیک سلیک، موسم کا حال احوال، سیاست پر بات اور اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس موجود تھیں۔ 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا تھا، اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی، جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ رہ کر جہان پر غصہ آ رہا تھا، جس کی بے رخی کے باعث وہ یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ مگر خیر داؤد بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی اور ان کو ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آویزاں آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پر ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی ہوئی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا۔
مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی، ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھوم جاتا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی چوڑیاں کھنک رہی۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈ پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ ان کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا۔ دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی تھی؟ اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہیں ابا؟